واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جتنے بھی اہم ترین ہمارے تہوار ہیں، جو اہم ترین دعائیں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی طرف تحفتاً بھیجی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ایک جو ہمیں اہم ترین پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ آتش جہنم سے چھٹکارا مل جائے، اس سے نجات مل جائے. دنیا میں جب آئے ہیں تو امتحان ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں. آپ کا میرا تبلیغ کرنا اہل بیت اطہار کی تبلیغ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. مولا تبلیغ کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، جتنا پاکیزہ، جتنا مثبت، جتنا نبی تلی بات ان کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود بہت سے ہیں جن پہ کچھ اثر نہیں ہوا، اور بہت سے ہیں جن کی کایا پلٹ گئی. ایک ہی لمحے میں انہوں نے اتنا طولانی سفر ایک ہی لمحے میں کر لیا جس کے بارے میں آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جسے کہتے ہیں پلک جھپکنے میں. خود ہور انہی میں سے ایک ہے انشاءاللہ، جس کا آج پرسوئی دیں گے اہل بیت اطہار کو. یہ بہت ہی محبوب افراد ہیں اہل بیت کے. ان کا نام، ان کا کردار سب اتنا بلند ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جو چیز آپ کو اور مجھے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، غور کریں کہ دین اسلام کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہے، اور اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں. ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کی یہ آیہ شریفہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کی آیہ ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. سب سے پہلے اپنے آپ کو. خود نماز نہیں پڑھیں، بچے کو نماز نہیں پڑھتے. تم ایسے کام کیوں انجام دیتے ہو؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جلدی کیوں نہیں سوتے؟ خود جاگ رہے ہیں، بچے کو کہہ رہے ہیں جلدی کیوں نہیں سوتے؟ تم جلدی کیوں نہیں اٹھتے؟
تم بڑوں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ نہ وہ بڑوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں نہ چھوٹوں کا، انہی سے ہی تربیت پا رہے ہوتے ہیں۔ کہا کو انفسکم، پہلے اپنی ذات کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ اس سورہ عصر میں ہے، طریقہ وہی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہنا مولانا درست ہی تو ہیں، اگر پوچھا جائے کبھی بیٹھ کے آپ نے غور کیا، آپ نے کسی سے کچھ سیکھا توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، عادل کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ انہی مجالس کی حد تک بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے خود سے کچھ کوشش کی، کچھ وقت دیا ہو۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں روزانہ حد عقل کہہ رہا ہوں، حد عقل 10 منٹ، اتنا تو کم از کم آپ، اور اس میں کہنا کیا ہے آپ کو؟ ان کا ذکر کرنا ہے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا قول بیان کرنا ہے جن کا قول عبادت ہے بیان کرنا، جس کا سننا عبادت، بیان کرنا عبادت، ذہن میں محفوظ کرنا عبادت، گھر کو جو منور بنا دے اس ذکر کو حد اقل 10 منٹ تو اپنے گھر میں کریں، کیونکہ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو بہت سخت ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں شے ہو، کوئی بھی عمارت ہو، اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، اس پہ جتنا آپ اس عمارت کو بڑھاتے جائیں، اس کو خوبصورت کرتے جائیں، اس کو 4 چاند لگاتے جائیں، لیکن یہ جتنا بڑھتی جائے گی اتنا جلدی ڈھیر ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو چاہے اس پہ جتنا وقت لگے، خدا را اپنے ان بچوں کی، ان شہزادوں کی، ان نونہالوں کی تربیت کریں، انہیں وقت دیں۔ میں آپ سے پوچھوں پردیس میں کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ کہیں گے انہی کے لیے۔ زحمتیں کن کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے انہی کے لیے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں ان کی دنیا کے لیے یا دنیا و آخرت دونوں کے لیے؟ میں مطمئن ہوں آپ مومنین ہیں، آپ دنیا و آخرت دونوں کے لیے یہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو آخرت کو دیکھیں زندگی میں کس جگہ پہ ہے۔ سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے وہ ذوات حقہ کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، وہ مظہر صفات رب العزت ہیں، ان 14 جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات مل کے اگر عبادت کرے تب بھی ان کی ایک رکعت کی عبادت کے برابر عبادت نہیں کر سکتے۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے کوئی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جو سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے، جو ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ تو یہ باتیں واضح ہونی چاہیے، یہ بچوں کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بنیاد قوی ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک اساس ہے، بنیاد ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہر چیز کی ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہماری محبت ہے۔ کیسی محبت؟ پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے، انبیاء محبت کرتے ہیں، رسول اللہ محبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، ہر پاکیزہ فرد ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ جو محبت کرتے ہیں یہ آپ کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ مجھے دنیا میں کہیں دکھا دیں کہ محرم
ابھی آیا نہیں ہوتا آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے، محرم کرنا ہے، بیوی کو پرسہ دینا ہے، اس میں نہ آپ دن دیکھ رہے ہوتے نہ رات، دن بھر کام کیا، رات میں مجالس کی، صبح پھر کام پہ جا رہے ہیں، کوئی اور کام ایسا ہو انسان کہے بس تھک گیا ہوں، اس میں انسان کہتا ہے نہیں، حق ہے اس مولا کا، مجھے جانا ہے، چین ہی نہیں آتا جب تک فرش عزا پہ نہیں آئیں۔ کوشش کریں عقائد کی تعلیمات کو اپنی نسلوں میں عام کریں، روزانہ 10 منٹ آپ کا گھر اس ذکر کی وجہ سے منور بھی ہوگا، بابرکت بھی ہوگا، بچے آپ سے مزید نزدیک ہوں گے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، اہل بیت آپ سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اہل بیت آپ سے اور مجھ سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ یہ ترتیب نہایت ضروری ہے۔ سورہ عصر میں آپ نے دیکھی یہ جو آیا میں نے پڑھی، کو انفسکم واہلیکم، یعنی پہلے اپنے آپ کو، اگر تم خود نمونہ بن جاؤ گھر میں، سب کی نظروں کے تارے بن جاؤ گے۔ اخلاق، کردار، آپ غور کریں اپنی زندگیوں میں، اسی دنیا میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اگر ایک شخص ہو شکل صورت کا بھی قبول صورت نہیں ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہو، ہر ایک کے دل میں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان ہو جو ظاہری طور پہ خوبصورت ہو، لیکن زبان کا یقین جانے دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کو۔ کردار کی بلندی ہمیشہ دلوں میں محبت لے آتی ہے۔ کوشش کریں جب بچوں کو روزانہ 10 منٹ دیں گے، آپ اپنے موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، واٹس ایپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، اس سب کو معلوم ہے۔ میں ان افراد میں سے نہیں ہوں کہ ان باتوں کو کروں، اعتراض کروں، یہ آپ کا ہی کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کم از کم جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے آپ کی اولاد، آپ کا گھرانہ، اس کا خیال کریں۔ ترتیب کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ ترتیب جب تک مد نظر نہیں رکھی جائے گی، اس وقت تک جیسا اہل بیت چاہتے ہیں ویسا بننا آسان نہیں ہے۔ وہ کریم ہیں، میں نے کل بھی کہا، آپ نے ایک دفعہ کہا یا حسین، ماں زہرا دعا دیتی ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء و جوارح حسین حسین بول رہے ہوں۔ قرآن مجید کا 62واں سورہ، ہفتے میں ایک دفعہ تو تلاوت اس کی آپ سنتے ہی ہے، سورہ جمعہ، اس کی دوسری آیت، هو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ کیا ہے یتلو علیہم؟ یہی وہ عقائد ہیں، آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا ملہ کیا ہے؟ تزکیہ، آیات الہی ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہلے تزکیہ، کتاب کا علم بعد میں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بھی یہ کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ ایک ہے خاص ہدایت، ایک ہے عام ہدایت۔ قرآن عام ہدایت کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن وہ خاص جو اہل بیت جس مقام پہ آپ کو اور مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خاص ہے کیا؟ وہ خاص یہ ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، پانی پہ چلنا شروع کر دیں۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ آپ کسی مریض کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے الحمدللہ پڑھیں، رب العزت شفا دے دے۔ آج بھی قرآن میں یہ اثر باقی ہے، ہماری زبانوں میں یہ تاثیر نہیں رہی۔
ہدایت ہم میں سے ہر فرد پا چکا ہے، بغیر ہدایت کے فرش اعضاء پہ آ نہیں سکتا، لیکن وہ جو خاص ہدایت ہے وہ بھی اسی در سے ملتی ہے، اس کو آپ کو اور مجھے حاصل کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اپنی ان نسلوں کو توحید کے بارے میں بتائیں، جتنا ان کا سن و سال ہے اسی کے مطابق۔ اہل بیت اطہار نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تعلیم دی ہے، ہدایت کی ہے۔ خود جب وہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ہستی جو اپنی ذات پہ خود دلیل ہے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ وہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے جس وقت انہیں خلق کیا ہے کائنات میں ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، صرف ذات حق تھی۔ آپ اور میں موجودات کے ذریعے رب العزت تک پہنچتے ہیں، ان آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ چاند ان کے سامنے بنا، سورج ان کے سامنے بنا، زمین ان کے سامنے بچھائی گئی، آسمان ان کے سامنے سجایا گیا، تو ان کی ہدایت کے لیے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ حتیٰ یہ چیزیں ان سے ہدایت پاتی ہیں۔ فرشتے ان کے سامنے خلق کیے گئے، فرشتوں کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام۔ الحمدللہ سب کو معلوم ہے تمام فرشتوں کی سرداری پروردگار عالم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دی ہے، لیکن اس چوکھٹ کا غلام ہے وہ۔ فرشتوں کا سردار ان کی چوکھٹ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ ایک جگہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، چند دن پہلے، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ مسجد میں کون ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، رب العزت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات مسجد میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی وارد ہوئے، جبرائیل کی نگاہ پڑی، اپنی جگہ سے بلند ہو گیا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ احترام میں بلند ہوا ہے۔ کہا بھائی جبرائیل اسے جانتے ہو؟ کہا اسے کیسے نہیں جانو، اس کا مجھ پہ حق ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے۔ کہا کیسا حق ہے؟ کہا اس نے مجھے وہ تعلیم دی ہے جس نے مجھے یہ سرداری تک لے گئی ہے، یہ میرے استاد ہیں، اور استاد ہونے کا حق یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ کیسے، کب تمہیں پڑھایا؟ کہا جب رب العزت نے مجھے خلق کیا، جب مجھے رب العزت نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد میرے خالق نے مجھے کہا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے اور میرا نام کیا ہے۔ کہا جیسے ہی وہ ہوا میں سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچنے کے بعد میں یہی کہہ پایا، انا انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ کہا جب میں نے یہ کہا دوبارہ ندا آئی، جبرائیل صحیح جواب دو، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کہا میں اور گھبرا گیا کہ میرے پاس یہی جواب بننا تھا سوچنے کے بعد، وہ بھی خالق کا فرمان یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ کہا میں پریشانی میں تھا اور میں خود ذات حق کو پکار رہا تھا کہ بار الہ تو ہی مدد کر دے۔ کہا اتنے میں نے دیکھا یہ جوان میرے سامنے آیا اور مجھے کہا جبرائیل یا علی، کہا جواب پروردگار عالم کے سوال کا اس طرح دو، انت رب الجلیل، اسم کا جمیل، تو رب جلیل ہے، تیرا اسم جمیل ہے، وَأَنَا عَبْدُ الذَّلِيلِ، اسمی جبرائیل،
کہا جیسے بھی میں نے کہا معلوم ہوا اب وہ جو جواب تھا صحیح ہوا. یہ وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کی ہدایت کی ہے, چرند و پرند کی ہدایت کی ہے. یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے گفتگو کرتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ سنگریزے, یہ جمادات, ان کو زبان جب ان کے ہاتھ پہ آ جائیں تو ان کو بھی زبان مل جاتی ہے. اور انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ یہ ہستیاں کیسی ہیں. مکہ مکرمہ میں پیغمبر اکرم جو حضرات گئے ہیں وہاں کی زیارات پہ, یہ مسجد جن کے قریب سامنے ہی اس کی جب آتے ہیں, ایک اور مجلس جن کی جگہ ہے وہاں بھی مسجد ہیں, 2 مسجدیں ہیں جو حرم کی طرف ہے. اس کے مد مقابل ایک مسجد شجرہ ہے. کیا ہے؟ مسجد شجرہ. یہ مسجد شجرہ کس اعتبار سے معروف ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہاں چند اصحاب ہیں, کہا یا رسول اللہ مومن جو ہیں اس کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے؟ یہ مومن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کہا ایک مومن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ سامنے یہ درخت تھا, کہا اگر درخت کو پکارے وہ زمین کو چیرتا ہوا اس کی خدمت میں آ جائے. میں جو باتیں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ مومن کو اس بلندی پہ جانا چاہیے. کہا مومن کا مقام و مرتبہ یہ ہے اگر درخت سے کہے, درخت سے بلائے, وہ زمین کو چیرتے ہوئے اس کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو جائے. یہ جیسے ہی کہا تھا, سوال کیا اصحاب نے, رسول اللہ نے جواب دیا. دیکھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اسے نہیں بلایا. کہا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں. یا علی, یا علی, اگر کوئی امیر المومنین ہو, مومنین کا سردار ہو, یہ اشارہ دیکھتے ہیں اور اس کی محبت میں اتنی مگن ہو جاتے ہیں پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی, یہ اشارے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی یقین جانیں یہ فرش اذاں آپ سب کو ان بلندیوں پہ لے جا سکتا ہے. اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں. اس فرش اذاں کی اہل بیت اطہار, یہ پوری کائنات ان کے سامنے تو ایسے ہے, ہم تو ان کے غلاموں کے غلام بھی بن جائیں تو بہت بڑا درجہ ہوگا, بہت بڑا درجہ ہوگا. ایسا درجہ ہوگا کہ آسان نہیں ہوگا کسی کے لیے. تو میں کہہ رہا ہوں توحید کو اتنی حد تک جتنا بچوں کا ذہن ہے اتنی حد تک توحید ان بچوں کو آپ کو اور مجھے سکھانی چاہیے. اتنی حد تک دیکھو کوئی بھی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے, وہ ذات حق ہے. جو بھی مثالیں ہر بچے کے اپنے سن کے مطابق, جوان کے اپنے سن کے مطابق, اس کے اعتبار سے آپ کو بھی تیاری کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو علماء سے اپنا رابطہ بڑھانا ہوگا. تو پھر دیکھیں کہ زندگیوں میں تبدیلیاں کیسی آتی ہیں. ایک سوال کرنے جائیں گے 4 سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے, 4 میں سے ممکن ہے 2 سے مطمئن ہو پائیں, 2 سے مطمئن نہیں ہوں گے, پھر ان کے لیے صحیح کوشش کریں گے. آپ کی پوری زندگی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا عبادت ہو جائے گا, کیونکہ ہر وقت فکر کیا ہوگی, یہ سیکھنا ہے اور یہ سکھانا ہے. ہم اگر اس نہج کو اختیار کر لیں تو نہایت ہی خوبصورت نہج ہے. میں آپ ساتھیوں سے گزارش کروں گا سلوات بھیج کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے ہر اعتبار سے، جسے کہیں ہر لیول کی باتوں کو سمجھایا ہے۔ ایک دہریہ آیا، کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، خدا ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے نہایت ہی صبر و تحمل سے اس کی بات سنی۔ پہلے تو ایک عرض کروں آپ کو، کوئی اگر آپ کے پاس آئے، حتیٰ آپ پہ حملہ آور ہونے آئے، تو تھوڑا صبر سے اس کی بات سنیں، اسی میں ہی وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ ذرا صبر سے اس کی سن تو لیں، سن لیں آرام سے، سکون سے۔ اس کا جو غصہ ہے وہ پارا تھوڑا نیچے آ جائے گا، یہی اگر آپ نے تحمل سے سن لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو، ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، اس کی بات کو سنیں۔ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے، شرافت اسی میں ہے، کہیں گے تیرا بہت شکریہ، تو ہدایت کا سبب بنا۔ اگر وہ نہیں ہے حق پہ، اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ اگر ایک بندے کی ہدایت کر پائے آپ اور میں، ایک کی، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جس چیز پہ یہ سورج چمکتا ہے، وہ تمام چیزیں ایک طرف، جو روز قیامت آپ کو اس کے بدلے انعام ملے گا وہ ایک طرف۔ اسی صبر و تحمل کے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سنیں۔ خصوصاً گھر میں اپنے بچوں کی بات پوری سنا کریں، بیچ میں ان کی بات کو کاٹا نہیں کریں، انہیں دھتکارا نہیں کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس نے آ کے جب یہ کہا، آپ نے اطمینان سے اس کی بات سنی۔ پھر آپ نے کہا بھائی مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تم اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے کے قائل ہو یا نہیں؟ کہا میں کیوں، ہر فرد، کوئی فرد نہیں چاہتا اسے نقصان پہنچے، ضرر پہنچے۔ ہر شخص نقصان اور ضرر سے بچنا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، ہر شخص نقصان اور ضرر سے بچنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بالکل بچنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ، حتمی نقصان سے یا اگر احتمال بھی ہو؟ کہا اگر احتمال بھی ہو، عاقل اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کسی جگہ کا سفر اختیار کریں، کہا جائے وہاں آج کل یہ بیماری آ چکی ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کا سفر ضروری ہے، آپ کو جانا ہی ہے، یہ ٹیبلٹ، یہ نسخہ، یہ انجیکشن لے کے جانا ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ احتیاط کیا ہے، اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا اگر کسی نقصان کا احتمال ہو تب بھی؟ اس نے کہا یقیناً عاقل کی ذمہ داری ہے کہ محتمل ضرر سے بھی، جس نقصان اور ضرر کا احتمال بھی ہو اس سے بچے۔ کہا اب میری بات سنو، تم نے یہاں تک بات کا اعتراف کر لیا؟ اس نے کہا اعتراف کرنا ہی تھا، عقل و شعور انسان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ اگر کسی نقصان کا خوف ہے، خطرہ ہے، چاہے وہ یقینی بھی نہیں ہو، اس کا احتمال ہے۔ کون کہتا ہے کہ اگر کوئی سردیوں میں، شدید سردی میں نہایت نازک لباس میں نکل جائے حتماً بیمار ہوگا؟ لیکن احتمال ہے، اور احتمال بھی شدید ہے۔ کہا اگر احتمال بھی ہو بچنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا اب میری بات سنو، جو تم کہتے ہو نہ آخرت ہے نہ حساب کتاب ہے، ہم دنیا میں آئیں چلے جائیں گے، یہ بتاؤ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی کا حق کہتے ہیں نہیں کھاؤ، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اپنی زندگی کو منظم رکھو، بھائی چارگی کی فضا، کہا یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی؟ کہیں احتمال بھی ہے؟ کہا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، قبر و قیامت ہے ہی نہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ کہا اب فرض کرو
ہمارا عقیدہ صحیح ہو تمہیں نقصان پہنچے گا. آپ فرض کرو، احتمال دو کہ اتنے انبیاء آئے، اتنے اوصیاء آئے، ہر ایک نے یہ بات کی، اور بات کرنے والے اتنے سچے تھے، اتنا کردار کے دھنی تھے کہ ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق و امین. تو اتنا احتمال تو دے سکتے ہو. اس نے اور کوئی بات نہیں کہی. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں. ابن رسول اللہ، آپ نے صحیح کہا، اگر میرا عقیدہ صحیح ہو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اگر آپ کا عقیدہ اگر صحیح ہوا، میں احتمال اگر یہ دیتا ہوں تو میرے پاس تو کچھ باقی نہیں رہتا. ہر ایک کو اس کی سوچ کے اعتبار سے. ایک آیا، اس نے کہا مولا آپ خالق کے وجود کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اپنے وجود سے. میں کہوں گا حق بھی یہی ہے کہ آپ کے وجود سے ثابت ہوتا ہے. حق بھی یہی ہے. اس کائنات میں آپ کا ہی وجود ہے جس سے خالق کا وجود ثابت ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو دو چیزیں، یا میں نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے یا مجھے کسی اور نے خلق کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو خلق یا اپنے ہوتے ہوئے کیا ہے جو لا حاصل ہے، یا میں نہیں تھا اور خلق کیا ہے. عدم اپنے آپ کو وجود بخش نہیں سکتا. تو لہذا کوئی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور وہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اندازہ خود اپنے وجود سے کر لو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیسی علم اتنا ترقی کر چکا ہے. پہلے ایک حکیم ہوتا تھا، تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا. اب ایک آنکھ کے لیے کئی متخصص ہیں، ایک دل کے لیے کئی متخصص ہیں. تب بھی کما حق ہو اس جسم کو نہیں سمجھ پائے. کہا یہی ہمارا وجود، اور ہر چیز نظم سے، کوئی چیز اپنے نظم سے باہر نہیں ہے. کہا انہی کو دیکھ لو. اس کائنات میں اگر سورج کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے، ہم سب کے سب جتنی موجودات ہیں جل کے راکھ ہو جائیں. فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، سب کے سب فریز ہو جائیں. ہر چیز کا نظم بتاتا ہے کہ وہ ذات حق جس نے انہیں خلق کیا ہے. ایک بار اسی مولا کے پاس ایک آیا، دیکھا کہ یہی سوال کرنے والا ہے. مولا نے اس سے پہلے ایک تصویر بنی ہوئی تھی جس کے اوپر دریا کا پانی بہتا ہوا دکھایا گیا تھا، درخت تھے، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، سبز فضا ہے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. تصویر کہنے لگا اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں اس تصویر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت تصویر ہے، کس نے بنائی ہے؟ مولا نے کہا خود بخود بن گئی ہے. کہا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ کہا خود بخود بن گئی ہے. کہا کیسے وجود میں آئی ہے؟ کہا خود بخود وجود میں آئی ہے. کہا اتنا خوبصورت، اس میں نقش و نگار ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، وہ رنگ کیے ہوئے ہیں، درخت رنگ کیے ہوئے ہیں، پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنا اچھا بنانے والے نے بنایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حقیقت میں ہوں، جبکہ حقیقت نہیں ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ درخت جس میں جان نہیں ہے، یہ پتے جن میں جان و حرکت نہیں ہے، یہ پانی جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فقط تصویر ہے. اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کائنات میں یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ بہتے ہوئے پانی، یہ آسمان سجا ہوا، اس کے لیے کیسے تیار ہو؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ دلوں کا حال جانتے ہیں. میں جس بارے میں پوچھنے آیا تھا آپ نے تو مجھے سوال کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اتنی حد تک اپنے بچوں کو، آپ کو اور مجھے
یہ باتیں کرنی چاہیے، ان کے عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا کے پاس مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کفار کا ایک گروہ آیا، آ کے کہنے لگا اپنے خالق و مالک کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ مولا نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیں وہ کب پیدا ہوا، کس تاریخ میں پیدا ہوا؟ مولا نے کہا وہ پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ کہا یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کو کوئی دوسرا بنانے والا ہے، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا کوئی بھی چیز ہو، فلاں کو فلاں، فلاں کے بعد وہ، فلاں کے بعد یہ، ایک سے ایک بات کہتے گئے۔ مولا نے بات کو مختصر کر دیا۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ 3 سے پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا دو کا ہندسہ، 3 سے پہلے 2 کا عدد ہے۔ آپ نے کہا 2 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ انہوں نے کہا 1۔ کہا 1 سے پہلے، خاموش ہو گئے۔ کہا وہ ذات حق یکتا ہے، تم وہ اعداد جو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، ان کی ابتدا کو مانتے ہو کہ 1 سے پہلے کوئی نہیں؟ تو یہ ساری موجودات جو ہے یہ سب اسی نے خلق کی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ کہا مولا اس طرح کریں، ایک مہربانی کریں، خدا ہے کہاں یہ بتا دیں۔ کہا ہر جگہ پہ ہے۔ کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز ہر جگہ پہ ہو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم رات کو سوتے ہو، تاریک رات ہو، اندھیرا ہو، صبح جب اٹھتے ہو، جب ابھی سورج بھی ظاہر نہیں ہوا ہوتا، روشنی ہوتی ہے؟ کہا ہاں بالکل روشنی ہوتی ہے۔ کہا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا ہر جگہ ہوتی ہے۔ کہا جو روشنی کو خلق کرنے والا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا؟ کہا مولا یہ بات صحیح ہے، لیکن مولا ایک کرم کریں، ایک مہربانی کریں، اپنے خالق و مالک کی ہمارے سامنے توصیف کریں۔ کہا اس کی توصیف کا امکان نہیں ہے، کیا توصیف کروں؟ کہا میں بتائیں وہ لوہے کی طرح سخت ہے، بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، دھوئیں کی طرح ہے، کس چیز کی طرح ہے؟ تاکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے حق میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی۔ کہا مولا وہ کیسے، توصیف کیسے نہیں ہو سکتی؟ آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کبھی زندگی میں کسی ایسے مریض کے ساتھ وقت گزارا ہے جس کی زندگی کے آخری لمحے ہوں؟ کہا بالکل گزارا ہے۔ کہا اس کے بعد جب تم بیٹھے ہو تمہارے سامنے ہی اس پہ موت غالب آ گئی ہو؟ کہا بالکل ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ کہا تم موت غالب آنے سے پہلے اس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ کہا ہاں مولا باتیں کرتے رہے۔ کہا اس کے بعد بھی باتیں کی ہیں؟ کہا پھر مولا ممکن ہی نہیں تھا۔ کہا کیا وجہ تھی، کیوں ممکن نہیں تھا؟ اعضاء میں سے کون سی چیز کم ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا روح۔ کہا اچھا روح کو تم نے نکلتے دیکھا؟ کہا اپنے آنکھوں کے سامنے نکلتے دیکھا۔ کہا اس کی توصیف کرو، تم اس روح کی توصیف کرو، میرے لیے بیان کرو۔ وہ روح جو تم خود کہتے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے نکلی ہے وہ کیسی تھی؟ کہا مولا توصیف سے عاجز ہیں۔ کہا جب روح کی توصیف سے عاجز ہو تو خالق روح۔ تو عزیزان گرامی جتنا ہو سکے ان بچوں کے ساتھ
اور ان بچوں کو بتائیں یہ خالق نے اتنا ہر چیز کو مربوط بنایا ہے کہ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کا دوسری چیز سے رابطہ نہیں ہو. موجودات میں کچھ ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں, آکسیجن کو جذب کر رہے ہیں, ان کا آپس میں ربط ہے. اگر وہ آکسیجن پروڈیوس کرنے والے نہیں رہے تو کیا ہو جائے اس دنیا میں؟ کوئی بچے گا؟ بالآخر یہ مادے کو کس نے سمجھایا, اس میٹر کو کس نے سمجھایا کہ یہ چیز فلاں کے لیے ضروری ہے اور یہ دونوں کا ہونا؟ یہ اس مدبر خالق کا کام ہے. ہر چیز مربوط ہے تمام چیزوں سے. میں فقط آپ کو ایک مثال دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. یہ جو پرندے ہیں نا اس وقت کائنات میں پرندے, ان پرندوں کو آپ ختم نہیں کریں, فقط ان پرندوں کے پر کاٹ دیں. کیا کریں؟ تمام پرندوں کو پکڑ کے ان کے پر کیا کریں؟ کاٹ دیں. چند ہی ہفتوں اور مہینوں میں پوری دنیا غرق ہو جانی ہے, فنا ہو جانی ہے. کیا ہو جائے گی؟ آپ دیکھ لیں. آپ ان کے پر کاٹ دیں, یہ اڑ کے جن حشرات کو کھاتے ہیں ان کی خوراک ہے, ان کی بہتات ہو جائے گی. جب ان کی بہتات ہو جائے گی فصلیں, کھیت, درخت, پھل ویران ہو جائیں گے. جن کی خوراک یہ چیزیں ہیں ان کو اجل آ کے اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ پوری ایک ترتیب ہے. کائنات میں کوئی چیز دوسرے سے, یہ پورا ایک سیکل. یہ اس عظیم ذات نے کسی چیز کو اضافی نہیں بنایا. ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح ہے. میں نے کہا پرندوں کو کسی چیز کو کچھ نہیں کہیں, فقط پرندے لیں ان کے پر کاٹ دیں. خود یہ پرندے اڑ کے جن سے اپنی جان بچاتے ہیں جان نہیں بچا پائیں گے. ادھر سے فصلیں تباہ ہو جائیں گی, پھل تباہ ہو جائیں گے, کھیت ہرے بھرے ویران ہو جائیں گے, بیماریاں بڑھ جائیں گی. جن کی وہ خوراک ہوگی وہ باقی نہیں بچیں گے. جو یہ باقی نہیں بچیں گے, یہ جن کی خوراک تھی وہ باقی نہیں بچیں گے. پوری کائنات میں ایک تعفن اور بیماری پھیل جائے گی, اور اس بیماری کے نتیجے میں کوئی جاندار باقی. اتنا مربوط ہے یہ زندگی. یہ اہل بیت نے ہمیں درس دیا ہے. ان کے لیے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا بھی آسان ہے, ان کے سامنے خلق ہوئی ہے. میں نے عرض کیا یہ زمین ان کے سامنے بچھائی گئی ہے, اور عجیب ہے ان تمام چیزوں میں سے اکثریت نے ان کی ولایت کا جو اعتراف کرتی گئی ہے, رب العزت اس کا رتبہ بڑھاتا گیا ہے. جو بھی ولایت کا اقرار کرتی گئی ہے پروردگار عالم نے اس کا رتبہ بڑھا دیا. ان پتھروں میں عقیق اور عقیقوں میں یمن کے عقیق نے ولایت کو سب سے پہلے اعتراف کیا, پروردگار عالم نے اس کا رتبہ سب سے بڑھا دیا. پرندوں میں جنہوں نے ولایت کا اعتراف کیا پروردگار عالم نے پرندوں میں ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا, ان کو اپنی تسبیح سے نواز دیا. یہ تحفے کے طور پہ تمہارے لیے یہ تسبیح ہے. حتیٰ جانوروں نے, حتیٰ پہاڑوں نے, حتیٰ ستاروں نے, ستارے سلامی دینے کے لیے ان کے در پہ آتے رہے. اہل بیت کے در پہ ہیں آپ. اگر ایمانداری کی بات کر رہا ہوں, جوش میں یہ بات نہیں کر رہا, اگر پوری زندگی چاہے 70 سال ہو 80 سال ہو ہم سجدے میں گزار کے اسی بات کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ بار الہ تو نے اہل بیت کے در پہ جھکا دیا, تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ تو بہت بڑی بات ہے, یہی کہ بار الہ فرش پہ آنے کے قابل بنا دیا, ادا نہیں کر سکتے. کتنا فخر سے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے, اور مطمئن رہیں مولا بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. وہ اتنے کریم ہیں, اگر کوئی گناہ گار ترین فرد بھی ان کے در پہ چلا جائے
اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ کائنات کو اس کے در پہ جھکا دیتے ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں، ہور نے ادھر قدم رکھنے سے پہلے جو کام انجام دیے ہیں نہایت سخت ہیں، آسان نہیں ہے، اور وہی ہے جو کربلا گھیر کے لایا ہے، اور وہی ہے جس نے خیموں کو پہلی جگہ سے جو نہر القمہ کے پاس تھے وہاں سے دور کیا ہے، اور وہ ہے جس کی عمل کی وجہ سے اہل بیت اطہار کے بچے گریہ کرتے رہے ہیں، لیکن جب ان کے در پہ آیا ہے عجیب ہے۔ رستے میں ابھی مولا ایک جگہ جناب عباس سے کہا، عباس یہ دیکھتے ہو سامنے سے کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تھوڑا نزدیک ہوا، معلوم ہوا کون ہے، ہور ہے، اس کے چند ساتھی ہیں۔ آ کے مولا کے سامنے، مولا کو اس نے سلام بھی کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا۔ کہا ہور کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کو لینے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد عجیب ہے، اس نے آ کے مولا کی سواری کو کیا کیا؟ اس کو لگام کو تھاما کہ آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ مولا نے کہا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ اب جو جملہ ہے نا، علماء کہتے ہیں اسی ایک جملے نے ہور کو بچا دیا۔ کہا آپ نے میری ماں کا کہہ دیا۔ یہ کسی شجاع کو عرب میں بہت بڑا طعنہ ہوتا تھا کہ تو مر جائے اور تیری ماں تیرے سوگ میں روئے۔ وہ کہتا تھا کون ہے جو مجھے مار سکے؟ یہ عرب کے لیے بہت بڑا طعنہ تھا۔ کہا مولا آپ نے مجھے یہ کہہ دیا، لیکن آپ کی والدہ گرامی وہ ہے جن کا نام بغیر وضو لینے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ علماء کہتے ہیں اس نے جناب زہرا کا احترام کیا، اسی ایک جملے نے اس کو نجات دلا دی۔ اب کیفیت ان کی یہ تھی، خود ہور کا بیٹا کہتا ہے ہم پیاس کی وجہ سے پانی رستے میں ختم کر چکے تھے اور اتنا پیاسے تھے اب ہمیں دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کہا یہ وقت وہ تھا ہمیں خوف تھا کہ بنو ہاشم ہمیں اگر چاہیں تو یہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن کریم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ کہا جیسے ہی دیکھا ہم اتنا شدید پیاسے ہیں، مولا حسین نے کہا بیٹا اکبر، عباس، قاسم ان کو پانی پلاؤ۔ کہا ہم نے دیکھا جتنا پانی تھا ذخیرہ کیا ہوا، جتنے مشکیزیں تھے سب کے لے کے آ گئے، ہمیں پانی پلانا شروع کیا۔ ہور کا بیٹا جس کا نام علی ہے کہتا ہے میں ڈر رہا تھا کہیں ہم پانی پینے میں مشغول ہوں، یہ ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ کہتا ہے میں خوف کے مارے پانی نہیں پی پا رہا تھا۔ میں نے دیکھا مولا حسین مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بلایا، کہا علی ادھر آؤ۔ میں آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے جوڑا، اکبر کو بلایا، کہا اکبر میرے ہاتھوں پہ چلو پہ پانی ڈالتے جاؤ۔ کہا علی تم میرے ہاتھوں سے پانی پینا شروع کر۔ واقعاً کتنا خوش قسمت ہے جو حسین کے چلو سے پانی پی لے، یہ دنیا اس کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اتنے بابرکت ہاتھ، ید اللہ، خدا کے ہاتھ، ان ہاتھوں سے کیا کیا؟ پانی۔ کہہ رہے کہ میں نے دیکھا اکبر پانی ڈال رہا ہے مشکیزے سے، میں نے پانی پینا شروع کیا، میں نے منہ جیسے ہی اٹھایا کہا تسلی سے پانی پی لو، اچھی طرح سیراب ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، کریم کے در پہ آئے ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اتنا میٹھا، اتنا گوارا، اتنا اچھا پانی میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا
کہ صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہے اور اس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگی. کہا ہمیں پانی پلایا. ہمارے بعد کہا عباس ان کے جانوروں کو پانی پلا دو. کریم آقا کریم، ان جانوروں کو پانی پلا دو. کہا جب وہ سیراب ہو گئے، کہا جو پانی بچا ہے ان کے جانوروں کے سموں پہ ڈال دو. انسان تو ہے انسان جن کو حیوانوں کا اتنا خیال ہو گئے. کربلا لے کے آ گئے، خیموں کو اکھڑوایا گیا، پانی بند کر دیا گیا. عاشور کا دن آ گیا، شب عاشور ہے. حور نے دیکھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے. عمر سعد ملعون کے پاس آیا. کہا عمر مجھے یہ بتاؤ کیا یہ جنگ حتمن ہو کے رہے گی؟ کہا حتمن ہو کے رہے گی، کل تمہیں سر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. کہا وہ جو فرزند نے رسول نے کہا ہے میرا رستہ چھوڑ دو مجھے جانے دو، کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہا بالکل نہیں ہو سکتا اور میرے اختیار میں نہیں ہے. کہا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کہا فیصلہ ہو گیا ہے. اس گفتگو کے بعد حور کی کیفیت غیر ہو گئی. اپنے خیمے کے بہرے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے. کسی وقت ہمارے ساتھ پھر آیا. کہا تم اتنا لرز رہے ہو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے جتنے بھی اس وقت لشکر آئے ہوئے ان سب میں بہادر کون ہے، اور تیرے علاوہ کسی اور کا نام زبان پہ نہیں آئے گا. کہا تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کام کیوں رہے ہو؟ کہا کیا کروں، ایک قدم پہ بہشت ہے، ایک قدم پہ قہر جہنم ہے، تم نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. کہا اور کل یہ مارکا تمہیں سر کرنا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. ہو رہے اپنے خیمے کے بہر بہت ہی پریشان حالی میں ٹہل رہا ہے، سوچ رہا ہے. اس طرف فرزند زہرا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. کل اگر جنگ ہوگی میں اس طرف سے لڑوں گا، یہ سوچ رہا ہے. کسی وقت علماء بیان کرتے ہیں اس کا بیٹا اس کے سامنے سے گزرا. جب گزرا تو اس نے اس کو سلام نہیں کیا. عرب میں بہت ہی یہ بری بات تھی کہ کوئی چھوٹا گزر جائے اور بڑے کو سلام نہیں کرے. حور نے آواز دے کے کہا بیٹا علی، بڑوں کا احترام نہیں رہا. کہا بابا جب احترام سکھانے والوں کا احترام نہیں رہا، یہ جو چلو میں پانی پیا تھا یہ اثر ہے. کہا جب احترام سکھانے والوں کا احترام نہیں رہا. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا بابا یہ بتائیں اس پوری کائنات کی ہدایت کن کے سبب ہوئی ہے؟ کہا یہی آل رسول کے ذریعے. کہا بابا ایک بات بتائیں، اس دن جو ہم گئے تھے اگر اس وقت ہمیں پانی سے سیراب نہ کرتا یہ زہرا کا لال اور وہیں ہمیں گھیر کے مار دیتا، ہمیں طاقت تھی لڑائی کی؟ کہا بالکل نہیں تھی. تو کہا بابا احسان کا بدلہ یہ ہے کہ کل اس کے مد مقابل تلوار اٹھائیں گے. کہتے ہیں بیٹے کو سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگا. کہنے لگا بہت گناہ گار ہوں، گھیر کے لایا ہوں، خیمے میں نے اکھڑوائے ہیں، مجھے لگتا ہے اب میرے لیے معافی کی گنجائش باقی نہیں ہے. کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، اس کریم گھرانے سے آپ کو. کہا بیٹا تم کیا کہتے ہو، معاف کر دیں گے؟ کہا یقیناً معاف کر دیں گے. کہا بابا آپ کو بتاؤں جب پانی پلایا جا رہا تھا میں گھبرایا ہوا تھا. آپ کو بتاؤں مولا حسین نے میری گھبراہٹ کو دیکھا، اپنے دونوں چلو بنائے، اپنے علی اکبر کو بلایا اور بابا آپ کو مجھے معلوم ہے جب سے سیراب کیا ابھی تک مجھے پیاس نہیں لگی. اور مجھے ایک جملہ کہا تھا مولا نے، کریم کے در پہ نا امید نہیں ہوتے. جیسے یہ کہا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں، اپنے
جانوروں کو پانی پلانے کے بہانے اس لشکر سے جا ملیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ اتنے میں اور کا بھائی مصعب یہ سن رہا تھا، رو کے کہنے لگا کیا مجھے بہشت اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے؟ کہا بس تیار ہو جاؤ، اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم انہیں جانوروں کو سیراب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہا چل دیے۔ آپ سب دیکھیں یہ گھرانہ گناہگار کا استقبال کیسے کرتا ہے۔ اس گھرانے سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ مظہر ذوات حقیں ذات حقیں۔ حر نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں سامنا نہیں کر سکتا۔ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اپنے جوتے لیے، یہ نہایت عاجزی کا طریقہ عرب میں تھا، اپنے جوتے لیے گلے میں ڈال دیے۔ اب جب فاصلہ ہو گیا اپنی سواری سے اتر گیا۔ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی ہے، بیٹا علی میری ایک مدد کرنا، جب مولا حسین نزدیک آئیں مجھے خبر دینا، میں اپنے سر کو ان کے قدموں میں گرا کے ان سے معافی چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلنے لگے، تھوڑی دیر چلے تھے، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا بیٹا مولا نزدیک ہیں؟ کہا نہیں بابا، ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر کو بھیج دیا، ہم گناہگاروں کے استقبال کے لیے، ہم شکل پیغمبر کو تاکہ جان لو رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ کہا اپنے ہم شکل پیغمبر فرزند علی اکبر کو بھیجا ہے۔ اور گریہ کرنے لگا، سر پیٹنے لگا۔ تھوڑا آگے ہوا، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ابا بابا ابھی معافی نہیں مانگی، کریم کے در پہ اتنا بلند ہو گئے ہیں، عباس استقبال کو آ رہے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، کہا اللہ اکبر، بابا کریم کی چوکھٹ پہ آ گئے، اور نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرایا۔ مولا نے قدموں سے اٹھا کے سینے پہ لگایا، سینے سے۔ کہا اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا آقا شرمندہ ہوں، بولنے کے قابل نہیں ہوں، بہت شرمندہ ہوں، کیا کیا بات یاد کروں؟ آیا مجھ جیسے کے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہم نے جب تم نے وہاں ارادہ کیا تھا تمہیں معاف کر دیا تھا، ہماری ماں نے ہمیں آ کے خبر دی۔ کہا ہم نے تو معاف کر دیا۔ جیسے ہی یہ آوازیں بلند ہوئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا فضا دیکھو تو کیا خبر ہے، کیسی آوازیں ہیں؟ جیسے ہی یہ کہا دیکھو کیا خبر ہے، فضا نے جا کے کہا بی بی اور اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ مولا کی خدمت میں آ گیا ہے۔ کہا وہی اور جس نے رستہ روکا تھا؟ کہا وہی اور۔ کہا وہی اور جس نے خیمے اکھڑوائے تھے؟ کہا وہی اور۔ کہا وہ بھائی کی خدمت میں آئے ہیں؟ کہا جا کے اسے کہو بیٹے علی سلام کہتی ہے اور کہتی ہے ہو مجھے ایک افسوس اور تکلیف رہے گی، جب تم دشمن بن کے آئے تھے تمہیں سیراب کیا تھا، جانوروں کو سیراب کیا تھا، اب ہم غریب ہو گئے ہیں، مہمان کو دینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور نے سر پیٹ لیا، رونے لگا، خود کو خاک پہ گرا دیا، کہا میں شرمندہ ہوں، بی بی مجھے زیادہ شرمندہ نہ کرے۔ بی بی آپ قریب ہے، تمہارا یہ نہ کہے خیمے میں نے اکڑوائے، پانی بند کرنے کا سبب نہیں ہوں۔
معافی مانگنے آیا ہوں، میں اپنے کیے میں شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد عاشور کا دن جیسے ہی ہوا، انہوں نے کہا مولا سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اور تم ہمارے مہمان ہو۔ کہا مولا احسان کرے، مجھ سے یہ بچوں کا منظر دیکھا نہیں جاتا، یہ العطش العطش کی آوازیں سنی نہیں جاتی، میری شرمندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا نے کہا تمہیں اجازت ہے؟ کہا اگر اجازت ہے تو پھر ایسے کریں، میں چاہتا ہوں اپنے جوان کو پہلے بھیجوں، میں یہ زخم لے کے آپ کے جد کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، جوان بیٹے کا زخم لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اجازت دی۔ یہ بیٹا مولا کی قدم بوسی کرتے ہوئے گیا، دشمنوں کو للکارا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ہور کا بیٹا ہوں، لیکن آج حسین نے مجھے اپنا بیٹا کہا۔ آج میرے مولا نے کہا تم میرے لیے میرے علی اکبر جیسے ہو۔ تمہیں معلوم ہے اس جملے کی وجہ سے میری قوت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے؟ جنگ کرنا شروع کی، کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر عمر سعد ملعون نے کہا یہ معمولی فرد نہیں ہے، اس کو گھیر کے مارو۔ گھیرا، مارنے لگے، جیسے ہی زین سے زمین پہ آنے لگا کہا بابا مدد کو آئیے۔ مولا نے یہ صدا سنی، ہور نے صدا سنی، ہور تیزی سے مقتل کی طرف بڑھا، لیکن جب پہنچا دیکھا بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے۔ کہا مولا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا میں نے کہا تو تھا یہ میرے علی اکبر جیسا ہے، میں نے تو کہا میرے علی اکبر جیسا ہے۔ عزیزو جتنا گریا کر سکتے ہو گریا، کیونکہ علی اکبر کی طرح اور کے بیٹے کی بالین پہ بیٹھ کے مولا گریا کر رہے تھے جس میں میرے مولا نے گریا کیا ہو۔ جیسے ہی گئے کہا مولا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا اور میں نے تو کہا تھا یہ مجھے میرے علی اکبر کی طرح پیارا ہے، یہ تو تمہاری ہدایت کا سبب بن رہا ہے، یہ میرا وہ مہمان ہے جو تجھے لے کے آیا ہے۔ جیسے یہ ہوا اس نے کہا مولا مجھ سے راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں، اور آگے بڑھا، بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا۔ مولا نے کہا اور یہ کیا کرتے ہو؟ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا سکتا ہے؟ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ مولا نے ہور کے بیٹے کو اٹھایا، لے کے آئے گنج شہداء میں رکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا لاشا ہوگا، آپ اٹھانا چاہیں گے اٹھا نہیں پائیں گے۔ میں عرض کروں گا آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اور سے یہ کہا جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں ہماری گناہوں سے درگزر فرما۔ بار الہ ہم تیرے نہایت گناہ گار بندے ہیں، لیکن تیرے حسین کے چاہنے والے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو محبت کا حق ہے وہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن محبت کرتے۔ یہ وہ ایام ہیں ہم سب کو بھول جاتے ہیں، تیرے حسین کو نہیں بھلا پاتے۔ ہماری خطاؤں ہماری گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔
مرحومہ سیدہ شاہدہ بیگم کی بخشش فرما، قبلہ مولانا مرحوم سید ہاشم رضا جعفری کی درجات کو بلند فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیری آل چاہتی ہے بار الہ، یا آل اللہ ہے بار الہ، ویسا ہمیں بننے، اپنی نسلوں کو بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ مریضوں کو شفا یاب فرما۔ بار الہ اس سلطنت کے سلطان جناب سلطان قابوس کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب پہ رحم فرما، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت، ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بآن زیادہ فرما۔ بار الہ اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، اہل بیت اطہار کی، خصوصاً کربلا و شام کی زیارت نصیب فرما۔ آقا و مولا کو راضی و خوشنود فرما، آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ بار الہ تمام مومنین کو بابرکت روزگار عنایت فرما۔ آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے، آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء مراجعین اور جتنے بھی مومنین کسی اعتبار سے بھی دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے، مرحومہ سیدہ شاہدہ بیگم، مرحوم سید ہاشم رضا جعفری، ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم۔ ماتم حسین یا حسین